رحمت دو جہاں، رحمت دو جہاں، رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، باب رحمت واہ صلی علی خوش آمدید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مکتوبات مصطفیٰ میں خوش آمدید۔ آج ہم وہ لیٹر سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ دمشق کے حاکم حارث غسانی کی طرف بھیجا تھا۔ آئیے پہلے اس مبارک خط پہنچانے والے بہت ہی پیارے صحابی حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف سنتے ہیں۔ آپ کا نام شجاع بن وہب ہے۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور غزوات میں دشمنان اسلام کے خلاف بہادری سے لڑے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اٹھنے والوں فتنوں کو کچلنے کی مہم میں بھی آپ شامل تھے۔ 12 ہجری میں ہونے والی جنگ یمامہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب آئیے دمشق کے حاکم حارث غسانی کا تعارف سنتے ہیں۔ ملک شام کے شہر دمشق پر رومی سلطنت کی حکومت قائم تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ قیصر روم ہرقل تھا۔ ان دنوں دمشق میں غسانی ریاست قائم تھی۔ قیصر روم کی جانب سے اس پر جس بادشاہ کا راج تھا اس کا نام حارث بن ابو شمر غسانی تھا۔ یہ عربی تھا اور سلطنت روم کا حلیف تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم دمشق حارث غسانی کے نام خط تحریر کروایا، اس پر اپنی اسٹیمپ لگوائی اور پھر یہ مبارک خط اپنے سفیر حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما کر انہیں حارث غسانی کی طرف روانہ فرما دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ طویل سفر کرنے کے بعد دمشق پہنچے۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 2 دن تک حارث غسانی کے محل کے باہر ٹھہرے رہے۔ جب انہیں حارث غسانی سے ملنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے حارث غسانی کے ایک دربان سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ میں اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفیر اور قاصد ہوں اور آپ علیہ السلام کا مبارک لیٹر حارث غسانی تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ ان دنوں قیصر روم ہرقل بیت المقدس کی زیارت کے لیے جا رہا تھا اور حارث غسانی اس کے انتظامات میں مصروف تھا۔ حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دربان نے مجھ سے کہا کہ حارث غسانی سے آپ کی ملاقات فلاں دن سے پہلے نہیں ہو سکتی، چنانچہ مجھے مجبوراً چند دن اس کا انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران حارث غسانی کا دربان گاہے گاہے میرے پاس آتا اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھ سے سوالات کرتا۔ میں اسے آپ علیہ السلام کے ایمان افروز حالات سناتا، جنہیں سنتے ہوئے بعض اوقات اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ ایک دن دربان نے مجھ سے کہا، آنے والے جس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں انتظار ہے، انجیل میں ان کی وہی نشانیاں بتائی گئی ہیں جو آپ نے مجھے بیان کی ہیں۔ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کے احکام کی سچے دل سے تصدیق کرتا ہوں، مگر آپ میرے دین اسلام قبول کرنے کے بارے میں کسی کو نہ بتائیے گا، کیونکہ اگر حارث غسانی کو اس کا کسی بھی طرح پتہ چل گیا تو وہ مجھے قتل کروا دے گا۔ اگرچہ وہ میری بڑی عزت کرتا ہے لیکن میں اس کے مزاج سے واقف ہوں۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ مجھے حارث غسانی سے اسلام قبول کرنے کی کوئی امید نہیں،
کیونکہ وہ قیصر روم ہرقل سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ بہرحال ایک دن حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حارث غسانی سے ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لیٹر اس کے حوالے کر دیا۔ اب اس لیٹر میں جو لکھا ہوا تھا وہ ہم سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابو شمر کے نام اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہدایت اللہ پاک پر ایمان اور اس کے رسول کی تصدیق ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، تمہاری حکومت باقی اور سلامت رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب حارث غسانی نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خط سنا تو وہ بدبخت غصے سے بے قابو ہو کر خط مبارک کو زمین پر ڈال دیا، طیش میں آ کر زبان سے بےہودہ باتیں بکنے لگا اور اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تیاری کریں۔ اس کے بعد اس نے ایک خط ہرقل کو بھیجا جس میں اس نے اپنے پاس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک آنے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ لڑنے کا ارادہ جو اس نے کیا تھا اس کا اس نے سارا قصہ لکھ بھیجا۔ اس کے جواب میں قیصر روم ہرقل نے حارث غسانی کو یہ پیغام بھیجا کہ پہلے مجھ سے ملاقات کر کے اس حوالے سے یعنی جنگ کرنے کے حوالے سے مشورہ کر لو اور پھر جو کچھ کرنا چاہو کر لینا۔ اس پیغام کے بعد حارث غسانی نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا، تم اپنے آقا کے پاس کب جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے جواب دیا، کل چلا جاؤں گا۔ اب حارث غسانی نے انہیں 100 مثقال سونا دے کر رخصت کر دیا۔ حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث غسانی سے ملاقات کر کے اس کے دربار سے باہر تشریف لائے تو آپ کی ملاقات حارث غسانی کے اسی دربار سے بھی جو دین اسلام قبول کر چکا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوتیں کی، خوب عزت و احترام بجا لایا، چند کپڑے اور کچھ زیادہ راہ پیش کیا۔ پھر حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ آئے۔ حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف پہنچے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ساری صورتحال بیان کر دی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے داستان سفر سننے کے بعد غیب کی خبر دیتے ہوئے حارث غسانی کے بارے میں ارشاد فرمایا، حارث کی حکومت ختم ہو جائے گی اور دربان نے ایمان لانے کے بارے میں سچ کہا۔ اس کے بعد فتح مکہ کے سال حارث واصل جہنم ہوا اور اس کی مملکت جبالہ بن ایہم غسانی کے قبضے میں آئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مختلف حکمرانوں اور بادشاہوں کو بھیجے گئے مبارک خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان تمام خطوط میں یہ بات یکساں نظر آتی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اسلام لے آؤ سلامت رہو گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اور اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، مرد و عورت، بچے جوان، بوڑھے، ہر شخص کے تفصیلی حقوق بیان کیے گئے ہیں، نیز ان کی پاسداری کا بھی عظیم الشان درس دیا گیا ہے۔ بندوں کے حقوق اور ان کی عزت و حرمت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں اگر کوئی شخص حقوق اللہ کی اچھے طریقے سے ادائیگی نہ کر سکے مگر اس پر شرمندہ ہو، ندامت اختیار کرے، تو امید ہے کہ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اسے بروز قیامت اپنے وہ حقوق معاف فرما دے۔ لیکن حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق تلف کیے تو رب تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک وہ حقوق معاف نہ فرمائے گا جب تک کہ جس شخص کا حق تلف کیا ہے وہ معاف نہ کر دے یا حق تلفی کرنے والا اسے راضی نہ کر لے۔ تو اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے مسلمان کی عزت و حرمت کی ایسی پاسداری فرمائی کہ دنیا کے کسی مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یاد رکھیے،
اسلام ایک ایسا امن و سلامتی والا دین ہے کہ جو نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں کے ساتھ بھی رحم و شفقت نرمی کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور ہم ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوں۔ یاد رہے کہ ہم دنیا میں آ تو گئے مسلمان ہو کر، چونکہ اصل کمال تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس دنیا سے جاتے وقت جو ہے وہ ایمان کی حالت میں جائے، تو اس کے لیے ہمیں اپنی صحبت دیکھنی ہوگی، ہمیں اپنے معاملات دیکھنے ہوں گے۔ بعض اوقات ایسے کلمات بندے کے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ جس سے اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کی معلومات بھی ہونی چاہیے کہ کون سے ایسے کلمات ہیں، کون سے ایسے جملے ہیں کہ جس سے ایمان برباد ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، تو یہ کتاب مطالعہ کرنے جیسی ہے۔ جو لوگ اردو پڑھنا نہیں جانتے تو وہ کسی اور کو بٹھا کر یہ کتاب سن سکتے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ فرائض میں سے ایمانیت کا جاننا، ان جملوں کا جاننا کہ جن سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، تو یہ فرائض میں سے۔ اللہ کریم ہمیں یہ کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں زبان کی حفاظت عطا فرمائے، اللہ کرے کہ ہماری زبان سے ذکر و درود جاری رہے، تلاوت قرآن جاری رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد جاری رہے، اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں اس زبان سے جاری رہے، نہ کہ فضولیات، گناہوں بھری گفتگو، گانے، فحش باتیں۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں سے محفوظ رکھے۔ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے میری سنت کا ایک رسالہ ہے خاموش شہزادہ، یہ رسالہ مطالعہ کرنے جیسا ہے، کیونکہ زبان کی حفاظت ہوگی نا تو کئی چیزیں کہ جو زبان سے ہی ادا ہوتی ہیں، جیسے کئی کفریات ہیں جو زبان ہی سے جو نکلتے ہیں، البتہ بعض کفریات حرکات سے بھی ادا ہوتے ہیں، جیسے بت کو سجدہ کر دینا۔ اب اس نے زبان تو نہیں چلی، اس نے سجدہ کر لیا بت کو عبادت کی نیت سے، اس کو یا عبادت کے لائق سمجھ کر، تو یہ سجدہ کرنا کفر ہے کہ جو اس کو عبادت کے لائق سمجھا یا بت کو سجدہ کیا۔ تو بعض ایسے افعال ہیں کہ ان افعال کے کرنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اکثر کلمات ایسے ہیں کہ جن کے بولنے سے یا سامنے والے نے وہ کلمات کہے اور وہ سمجھ کر اس کی ہاں میں ہاں ملائے تو اس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات گانوں میں بھی ایسے کفریہ اشعار ہوتے ہیں کہ جنہیں بعض اوقات بندہ گنگنا رہا ہوتا ہے، تو اب اگر ان کفریہ اشعار کو اس نے سمجھا اور اب اگر گنگنایا تو اب یہ بھی ایمان سے گیا۔ تو لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، اے اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما۔ یعنی دیکھیں کہ حارث غسانی کہ جس سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب پہنچا اور اس کے باوجود وہ ایمان نہ لایا۔ آپ نے دوسری قسطوں میں اور بھی ایسے جو ہے وہ لیٹرز، جہاں ہمارے آقا علیہ السلام نے دیگر بادشاہوں کو جو لیٹرز روانہ فرمائے، آپ نے ان میں سنا ہوگا کہ ان بادشاہوں نے اقرار کیا کہ یہ آخری نبی ہیں، وہ جان چکے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، کہ اگر ہم ان پر ایمان لائیں گے تو ہی ہماری نجات ملے گی۔ مگر کیا ہوا؟ دنیا کی لالچ، بادشاہت کی لالچ، حکمرانی کی لالچ، یہ لالچ انہیں لے ڈوبی، یہاں تک کہ ہرقل بادشاہ وہ بھی جان چکا تھا کہ یہ اللہ کریم کے آخری نبی ہیں، مگر پھر بھی جو ہے جب اس نے دیکھا کہ میرا تخت و تاج چلا جائے گا، میرا سارا راج پاٹ چلا جائے گا، تو وہ اس ڈر سے وہ ایمان نہ لایا۔ تو لہٰذا ہمیں دنیاوی معاملات نہیں دیکھنے چاہیے، ہمیں تو اخروی معاملات دیکھنے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں انہی پر جو ہے وہ قناعت کرتے ہوئے ہمیں وہی دیکھنا ہے، اور ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ۔ اس کے لیے کہ آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا جاتا ہے، اس میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ الکریم آپ اس مدرسے کی برکت سے صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ کریم دعوت اسلامی والوں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ خود بھی اپنے مخارج درست کرتے ہیں، اور اپنے مخارج درست کرنے کے بعد صحیح قرآن پاک پڑھنا سیکھنے کے بعد وہ دوسروں کو بھی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت دو جہاں، رحمت دو جہاں، رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، باب رحمت واہ ہوا صلی علی خوش آمدی۔